السلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، اور پوری دنیا میں ہر انسان کے لیے صرف یہی دو راستے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے جنہیں قرآن کریم سے ہدایت نصیب ہوتی ہے اور رہنمائی ملتی ہے اور وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، چونکہ رہنمائی تو قرآن کریم تمام مخلوقات کو دیتا ہے، ہدی للناس، تمام اولاد آدم کے لیے رہنمائی فرماتا ہے، لیکن اس راہ کو اختیار کرنے کو بھی ہدیٰ کہا گیا ہے، ہدی للمتقین۔ اس راہ پر جو چلتے ہیں، اس راہ کو جو اختیار کرتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ ہر اس بات پر یقین کامل رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کی صداقت پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں دو طرح کی باتیں تھیں، ایک خبر اور ایک احکام۔ خبر آدم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہاں سے لے کر آقا نامدار پر نازل ہونے والے قرآن کریم تک تمام آسمانی کتابوں میں جو خبر دی گئی ہے وہ ایک ہے، اللہ کے بارے، اللہ کی ذات کے بارے، اس کی صفات کے بارے، زندگی اور موت کے بارے، آخرت کے بارے، حشر کے بارے، ثواب و عذاب کے بارے۔ جتنی اطلاع دی گئی ہے وہ تمام کتابوں میں وہی ہے جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے نازل ہوئے ان میں تھی، وہی تمام صحائف میں دی گئی، وہی چاروں آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی۔ چونکہ خبر ایک ہی سچ ہوتی ہے، اگر دو طرح کی خبر ہو تو دو میں سے ایک غلط ہوتی ہے، اور اللہ کا فرمان سچ ہے، برحق ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی تبدیلی ہے، نہ کوئی تبدیلی آخرت کے ایمان میں ہے، نہ حشر نشر میں ہے، نہ جزا و سزا میں ہے، نہ ملائکہ میں، نہ جنت و دوزخ میں، لہذا خبر سب میں ایک تھی۔ احکام مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف قوموں کی استعداد کے مطابق، ان کی جسمانی قوت کے مطابق، ان کی عقلی استعداد کے مطابق، ان کی علمی استعداد کے مطابق اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق احکام تبدیل ہوتے رہے۔ جب وہ حکم نازل ہوئے تب وہ حق تھے، ان کے مقابلے میں جب دوسرا حکم نازل ہو گیا تو اللہ کو حق حاصل ہے، وہ بھی حق ہے۔ اور قرآن حکیم میں جو احکام نازل ہوئے وہ بھی سارے برحق ہیں۔ احکام میں ہم مکلف ہیں قرآن کریم کو ماننے کے،
تورات زبور انجیل میں اگر کوئی حکم ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس وقت کے لیے ان لوگوں کے لیے احکام تھے، ہمارے لیے جو احکام ہے وہ قرآن کریم میں۔ تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے آسمانوں سے کتابیں نازل ہوئیں ان پر یقین رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ انہیں آخرت کے ساتھ یقین کامل ہوتا ہے۔ اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جس نے بڑے بڑے مضامین کو چند حروف میں سمو دیا، مختصر ترین بات کی، اور صدیاں بیت گئیں ایک ایک جملے کی تفسیریں لکھتے ہوئے، اور نہ جانے کب تک لوگ لکھتے چلے جائیں گے۔ وہ سارے مضامین ان چند حروف میں سموئے ہوئے ہیں۔ بات کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جامع ہو، مختصر ہو، الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی بہت زیادہ ہوں۔ بہت بڑی بات کو تھوڑی بات میں، تھوڑے لفظوں میں سمو دیا گیا ہو، جسے عرف عام میں کہتے ہیں جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ قرآن حکیم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کے سارے مضامین کو ایک چھوٹی سی کتاب میں بند کر دیا۔ اب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں آخرت کے ساتھ ایمان دونوں جگہ آ گیا۔ جو آپ پر نازل ہوا اس میں بھی آخرت پر ایمان ہے، جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان سب میں بھی آخرت پر ایمان کا حکم ہے۔ اس کے باوجود جبکہ قرآن مختصر ترین الفاظ میں بات کرتا ہے تو اس کے باوجود ضروری سمجھا گیا کہ آخرت کا تذکرہ پھر سے الگ سے کیا جائے، حالانکہ ان دونوں میں موجود ہے۔ پھر فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، انہیں آخرت کے ساتھ یقین کامل ہوتا ہے۔ یہ یقین کامل آخرت کے ساتھ کیا شے ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنے کے دو راستے۔ بندہ مومن جیتا تو اس دنیا میں ہے، کاروبار اس دنیا کے کرتا ہے، مزدوری اس دنیا میں کرتا ہے، تجارت اس دنیا میں کرتا ہے، ملازمت اس دنیا میں کرتا ہے، کھاتا پیتا اسی دنیا کا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول، شادی بیاہ، اولاد، گھر بار سب کچھ اس کو دنیاوی ہوتا ہے، لیکن دنیا کے کام وہ کرتا ہے نتائج کو مد نظر رکھ کر آخرت کے۔ مومن جو کام بھی کرتا ہے اسے آخرت کے ساتھ اتنا یقین کامل ہوتا ہے کہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا، اور کسی سے دشمنی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ آخرت میں اس کا نتیجہ اگر درست ہے تو پھر دشمنی ہے، اور اگر جس آخرت میں نتیجہ دوستی کا صحیح ہے تو پھر دوستی ہے۔ یہ چیز کھانے سے آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کھاتا ہے، یہ چیز کھانے سے آخرت میں نقصان ہوگا، بے شک دنیا میں یہ لذیذ ہو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیے اس دنیا میں لیکن نظر آخرت پہ ہو، اور اسے یقین ہو کہ مجھے آخرت میں حاضر ہونا ہے، اور یہ سارے دنیا کے کام پیش ہو کر نتیجہ وہاں نکلے گا تو وہاں نتیجہ میرے حق میں آنا چاہیے، درست آنا چاہیے، صحیح آنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ زندگی کا یہ ہے کہ مذہب کے نام پر بھی کسی نہ کسی چیز کو، کسی نہ کسی رسم کو اختیار کرتا ہے، اور یہ ایسی ٹھوس حقیقت ہے کہ اللہ کریم نے انسانی مزاج میں ایک ضرورت رکھ دی ہے مذہب کی، اللہ کو ماننے کی، کسی ایسی غیبی طاقت کو ماننے کی جو ہر کام میں اس کی حفاظت کرے، اس کی مدد کرے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ لہذا تاریخ انسانی میں جب ایسے دور بھی ملتے ہیں کہ جہاں کوئی تہذیب نہیں، لوگوں کو لباس تک کی آشنائی نہیں، بے لباس رہتے ہیں، جنگلی کیڑے مکوڑے سانپ مینڈک کھاتے ہیں، کھانے پینے کی تمیز نہیں، اس حال میں بھی کوئی نہ کوئی رسم بطور مذہب انہوں نے ایجاد کر رکھی ہوتی ہے۔
کھانے پینے کی تمیز نہیں، پڑھنے لکھنے کی تمیز نہیں، تعلقات اور رشتوں کی تمیز نہیں، لباس تک کی تمیز نہیں۔ لیکن تاریخ انسانی میں آپ دیکھیں تو ان کے پاس بھی مذہب کے نام پر کچھ رسومات ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تخلیقی طور پر مذہب کی طلب یا اللہ کی طلب انسان کے اندر موجود ہے۔ وہ خواہ کسی بت کی پوجا کرتے ہیں، ارواح کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، چاند تاروں کو پوجتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کی پوجا ضرور کرتے ہیں۔ جب وہ بھی پوجا کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی آسانیاں تلاش کرنے کے لیے مذہب بنایا جاتا ہے۔ آپ تمام مذاہب باطلہ کا مطالعہ کر جائیے، کوئی دیوی کو پوجتا ہے یا دیوتا کو پوجتا ہے، کوئی سانپ کو پوجتا ہے یا پہاڑ کو پوجتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے یا چاند کی۔ اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی امور میں مجھے فائدہ دے گا، میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میرا بھوک دور ہو جائے گی، مجھے بچا دے گا کسی تکلیف سے، یا میری حاجت براری کرے گا۔ یعنی مومن جیتا ہے کہ دنیا کی تلخیاں برداشت کر لیتا ہے لیکن اس کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے۔ کافر جیتا ہے کہ مذہب کو بھی دنیاوی حاجات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ دو طریقے ہیں دنیا میں زندہ رہنے کے، اور ہر انسان ان دو میں سے ایک پر زندہ ہے۔ اسی کو دو نظریے کہا گیا۔ مومن کی زندگی آخرت کے گرد گھومتی ہے۔ جان دینا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کہتا ہے یہاں مرنے سے آخرت سدھرے گی، لہذا مجھے یہاں مرنا ہے، یہاں گردن کٹوانی ہے، یہاں جان دینی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو اس کا جہان ہی ختم ہو گیا۔ جب زندگی گئی سب کچھ گیا، دنیا کی ساری آرام و آسائش گئی، گھر بار گیا، مال و دولت گیا، خیش و اقارب گئے۔ لیکن ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے سینے میں نیزہ لگا تو اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بھی کیسے کامیاب ہو گئے؟ گھر سے باہر ہو، میدان میں ہو، پردیس میں ہو، کسی کو خبر نہیں ہے، اور تم شہید کر دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ جس بندے نے نیزہ مارا تھا یہ جملہ اس کے سینے میں اتر گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ سارا جو آدمی ساری زندگی جو کوشش کرتا ہے وہ ہوتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بدن کو آرام پہنچانے کے لیے، اپنے لیے عزت شہرت دولت جمع کرنے کے لیے، لیکن جب جان ہی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، تو پھر کامیابی کس بات کی؟ کس بات نے اسے اس بات پہ آمادہ کیا کہ یہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ وہ یہ سوال دل میں لیے ہوئے مدینہ منورہ آیا، کیونکہ صحابہ کی یہ جماعت دھوکے سے قتل کی گئی تھی۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور اجازت چاہی کہ وہ جو قاتل تھے آپ کے خدام کے، ان میں سے ایک آ رہا ہے، اجازت ہو تو اسے شہر میں داخلے سے پہلے ہی اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جب وہ آ رہا ہے تو اس کے آنے کا کوئی مقصد بھی ہوگا، اسے میرے پاس آنے۔ وہ حاضر ہوا تو اس نے کہا میں نے بہت ظلم کیا، میں نے بڑی زیادتی کی، آپ کے صحابہ کبار کو میں نے دھوکے سے ہم نے بلایا اور ہم نے قتل کیا، ان قاتلوں میں میں بھی ہوں، آپ جو سزا چاہیں مجھے دیں، لیکن میری ایک سوال کا، ایک بات کا جواب مجھے عطا فرما دیجئے، پھر جو سزا آپ چاہیں گے۔ یہ کون سی نظر ہے، یہ کون سا نظریہ ہے کہ بندے کے سینے میں نیزہ لگا، پشت سے نکل گیا اور اس کے منہ سے صرف ایک جملہ نکلا اور وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بتایا کہ یہ دنیاوی زندگی فانی عارضی ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں تم سے پہلے کتنی دنیا تھی اور گزر گئی؟ کیا مر کر شاہ و گدا زیر زمین ہی چلے جاتے؟
کیا مر کر سارے مال و دولت، عزت و حشمت، جہاں و اقبال، خیش و اقارب سب کو چھوڑ نہیں جاتے؟ لیکن اگر آخرت میں انہیں عزت مل جائے تو وہ دائمی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں اس نے جان دی تو اس نے رب کعبہ کی قسم کھائی کہ میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا، کہ یہ مجھے شہادت مل گئی اور آخرت میں میرے لیے بہت بڑی عزت ہوگی جو ہمیشہ رہے گی۔ جب یہ فلسفہ اس کی سمجھ میں آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسے نور ایمان نصیب ہوا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم اپنا تجزیہ کریں، انسانی مزاج بھی عجیب ہے کہ ہم ساری زندگی دوسروں کو زیر بحث لاتے ہیں، فلاں نے یہ غلط کام کیا، فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں کی فلاں جگہ بے عزتی ہو گئی، فلاں کا فلاں نقصان ہو گیا۔ ہم اس سب جمیلے کو چھوڑ دیں، اگر اپنی ذات کو زیر بحث لائیں، اپنے ایک دن کے صبح سے اٹھ کر رات سونے تک کے کاموں پر نظر رکھیں کہ دن بھر جو میں نے کیا ہے اس میں آخرت کتنی تھی اور دنیاوی لالچ کتنا تھا۔ کہاں کہاں میں نے دنیا کے لالچ میں آخرت کھو دی، جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ کھانا چاہیے۔ کہاں مجھے بہت بڑی دولت مل رہی تھی لیکن میں نے ٹھکرا دی کہ اس دولت کا مجھے آخرت میں نقصان ہوگا، بے شک دنیا میں بہت امیر ہو جاؤں گا لیکن آخرت میں نقصان دے گی، میں نے آخرت کے لیے دنیا کی سہولت چھوڑ دی۔ فرمایا آسان تحبوا شیئا، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہت ناپسند کرتے ہو لیکن اس کا بھلا آخرت میں اتنا ہو کہ تمہارے لیے وہی بہتر ہو۔ آسان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرتے ہو، وہو کرہ لکم، لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو اور تمہاری آخرت تباہ کر دے۔ کتنا شوق ہے لوگوں کو اقتدار میں رہنے کا، حکومت حاصل کرنے کا، اسمبلیوں میں جانے کا، وزارتیں لینے کا، لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرے گلے جو ذمہ داری پڑے گی اس کے ساتھ جتنے لوگوں کے حقوق وابستہ ہوں گے اگر ان میں کوتاہی ہوئی تو جواب طلبی میری ہوگی آخرت میں، تو لوگ پکڑ کر لانے پڑیں اور لوگ بھاگیں اقتدار سے اور قوم کو ڈھونڈنا پڑے کہ کس کو پکڑ کر آگے لائیں۔ یہی فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اقتدار کی طلب ہو، جو اقتدار کا خواہش مند ہو، اسے کوئی عہدہ نہ دیا جائے، اس لیے کہ اس کی نظر دنیا پر ہوگی اور وہ دنیا بھی جاہ و جلال چاہتا ہوگا اور وہ دیانتداری سے کام نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کو فرمایا عہدے دو جو عہدوں سے بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں آخرت کا یقین ہے اور وہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر ان کے سر پڑ گئی تو پھر وہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام میں جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ جسے اقتدار کی طلب ہو اسے اقتدار نہ دیا جائے۔ طلب اسی لیے ہوگی کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس ملک میں 14 کروڑ لوگ بستے ہیں، 14 کروڑ لوگوں کو حق و انصاف دلانا، انہیں تعلیم دلانا، انہیں آزادی رائے دینا، ان کے روزگار کا اہتمام کرنا، ان کے علاج معالجے کا اہتمام کرنا، ان کے سارے انسانی اور اسلامی حقوق پورے کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ انسان تو انسان، حیوانات کو تکلیف ہوگی تو بھی جواب طلبی ہوگی، کسی پر ظلم ہوگا تو بھی جواب طلبی ہوگی، جج رشوت لے کر کسی پر ظلم کرے گا حاکم کی جواب طلبی ہوگی، تھانے والا رشوت لے کر دوسرے کو بے گناہ چلان کرے گا اس کے ساتھ جواب طلبی حاکم کی بھی ہوگی۔ جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا تو خطاب کا بیٹا پکڑا جائے گا۔ جب آپ کا وقت شہادت آیا اور آپ انتہائی زخمی حالت میں تھے اور
یہ بات زیر بحث تھی کہ کس کو بعد میں امیر بنایا جائے، تو عرض کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر دیں، بہت صالح، بہت نیک، بہت قابل، بہت فہیم اور فقیہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تمہارا خیال ہے کہ قیامت کے دن سارا ہمارا ہی خاندان جواب طلبی کے لیے کھڑا ہو؟ تم لوگ خود آگے کیوں نہیں ہوتے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کو جب بات ہو، یہ ہوتا ہے آخرت کا یقین کہ قیامت کو جب حساب ہو تو سارا میرا ہی خاندان کھڑا ہو، میں ایک کافی نہیں ہوں۔ وفات اعظم جب اقتدار کے عروج میں تھا تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے بے شمار فتوحات کی اور دین پہنچایا لوگوں تک اور بے شمار دلوں کو نور ایمان سے سیراب کیا، اور آپ نے انصاف کرنے کا حق ادا کر دیا کہ کافر کو بھی آپ کے زیر اقتدار آ کر انصاف اور امن نصیب ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب کا اجر آخرت میں آپ کے لیے بہت زیادہ نہیں ہوگا؟ فرمانے لگے میرے دل کی پوچھو تو میں یہ چاہتا ہوں مالی و ما علیہ، اللہ مجھے کچھ بھی نہ دے لیکن حکومت کے کسی معاملے میں مجھ سے باز پرس نہ کرے، میں اللہ سے راضی۔ جتنی نیکیاں تم بتا رہے ہو ان میں سے کسی کا مجھے کوئی ثواب نہ ملے، لیکن 10 سالہ عہد اقتدار میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی۔ اگر اللہ مجھ سے باز پرس نہ کرے اور میری جواب طلبی نہ ہو تو میں یہ سارا ثواب چھوڑتا ہوں، میری جان چھوٹ جائے۔ یہ طرز حیات ہے اسلامی زندگی کا۔ مومن اسی ہوا میں جیتا ہے، اسی زمین سے غذا پیدا کرتا ہے، اسی معاشرے میں روزگار پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا ہر کام آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے، گویا وہ قیامت کے میدان میں جی رہا ہے، اس طرح سے کام کرتا ہے کہ گویا میدان حشر میں کھڑا ہے، بالآخرت ہم یوقنون، اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ مجھے آخرت میں حاضر ہونا ہے۔ یہ ایمان کی زندگی ہے۔ اور کافر جتنے مذاہب بھی اختیار کرتا رہے، تمام باطل مذاہب کے آپ نظریات کا مطالعہ فرمائیں گے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ سارے باطل مذاہب میں مذہبی رسومات بھی دنیاوی فائدے کے لیے جوڑی گئی ہیں کہ اس دیوی کے پاس جاؤ تو بارش برستی ہے، اس دیوتا پہ بھینٹ چڑھاؤ تو اولاد ملتی ہے، اس کے پاس جاؤ تو صحت ملتی ہے، یعنی جو اس کا نتیجہ ہے یا اس کا جو فطری ایک اجر ہے وہ دنیا کا انہوں نے تصور کی ہوا، یعنی کافر دنیا کے لیے جیتا ہے اور مومن آخرت کے لیے جیتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، دونوں ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں لیکن گدھ کا جہان اور ہے اور شاہین کا جہان اور ہے۔ گدھ مردار کھاتا ہے، شاہین شکار کھاتا ہے، دونوں کی زندگی بالکل مختلف ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی فضا میں پرواز کرتے ہیں، دونوں بڑے پرندے ہیں، دونوں بہت بلند پرواز ہیں، دونوں سارا دن اڑتے رہتے ہیں، آسمان کی بلندیوں میں کھو جاتے، اتنے اوپر چلے جاتے ہیں نظر نہیں آتے، لیکن فرمایا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ مومن و کافر بھی دونوں اسی جہان پہ زندہ رہتے ہیں، اسی سورج کے نیچے، اسی آسمان کے نیچے، اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، یہی پانی پیتے ہیں، یہی اناج کھاتے ہیں، انہی لوگوں سے کام کاج اور میل جول رکھتے ہیں، لیکن کافر کا جہان اپنا ہے، مومن کا جہان اپنا ہے، بالکل الگ الگ حیات ہے۔ کافر کی زندگی کی ساری محنت کا محور، خواہ وہ اس میں مذہب داخل کر لے، مذہبی عبادات داخل کر لے، پوجا پاٹ داخل کر لے، سب کا حاصل دنیا ہے، اور مومن کی ساری دنیاوی محنتوں کا حاصل بھی آخرت ہے۔
اور یاد رکھیں یہ جو فلسفہ عبادت ہے اور جس کو اب ہمارے دوستوں نے، علماء کرام نے، ہمارے عہد کے مولوی نے بدل کر رکھ دیا ہے کہ عبادت آخرت کے لیے کی جاتی ہے، یہ تصور سراسر غلط ہے۔ آخرت کے لیے عبادت نہیں، آخرت کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ عبادت توفیق عمل ارزاں کرتی ہے، عبادت دل کو صاف کرتی ہے، عبادت اللہ سے رشتہ استوار کرتی ہے، عبادت آخرت کے یقین کو کامل کرتی ہے اور مدد کرتی ہے برائی سے بچنے میں اور نیکی کرنے میں۔ قرآن نے یہی نظریہ دیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک اللہ کی عبادت برائی سے، بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ آخرت عبادت کا بدلہ نہیں ہے، آخرت عبادت کا اجر نہیں ہے، عبادت کا اجر کردار ہے دنیا میں، اور اس کردار کا اجر آخرت ہے، اجر آخرت ہے۔ عبادت کا اجر آخرت کردار کے حوالے سے بنتی ہے، براہ راست نہیں۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہے، حرام کھاتا رہے، ایک بندہ حج کرتا رہے، حرام کھاتا رہے، چوری کرتا رہے، ڈاکہ کرتا رہے، برائی کرتا رہے، وہ عبادت اسے کیا نفع دے گی آخرت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی آئے گا، بہت دور دراز سے چل کر آئے گا، بیت اللہ شریف پہنچے گا اور اس کے کپڑے پھٹ چکے ہوں گے اور سفر کی گردن پر پڑی ہوگی، بال پریشان ہوں گے، چل چل کر پیدل جوتے ٹوٹ چکے ہوں گے اور بڑے درد سے پکارے گا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن اس کی لبیک کا جواب نہیں دیا جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا لباس حرام کا ہوگا، اس کا کھانا حرام ہوگا، اس کے پیٹ میں حرام ہوگا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ میں آئے۔ یعنی کسی بھی عبادت کے لیے آپ فرماتے ہیں گوشت کا وہ ٹکڑا نبت من السحت النار اولی بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدن پر جو گوشت چڑھتا ہے اس کا جو ٹکڑا حرام سے بنے گا، اگر بندے کی نجات ہو گئی، اس میں ایمان ہوا، تو بھی وہ گوشت جہنم میں جلایا جائے گا، حرام کا گوشت جنت میں نہیں جائے گا، وہ بدن جہنم میں جلایا جائے گا، اللہ اسے نیا گوشت جنت میں جانے کے لیے دیں گے۔ اب وہ گوشت کتنا عرصہ جہنم میں جلے گا اور کس تکلیف سے جلے گا، یہ اللہ ہی جانے۔ نبت من السحت، گوشت کا وہ ٹکڑا جو حرام روزی سے بنا، حرام کھایا اور وہ خون بنا، خون سے گوشت بنا، ہڈیاں بنی، جسم بنا، فرمایا حرام کا کوئی ذرہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کا ایمان کامل و غلطی سے حرام کھا گیا، اب اس کی نجات بھی ہو گئی، لیکن جو حرام جسم پر ہے اس کو جلانے کے لیے اسے دوزخ کی بھٹی میں جھونکا جائے گا۔ جس طرح سونے میں کھوٹ مل جائے تو سونار اسے بھٹی میں ڈال دیتا ہے، تیزاب میں ڈال دیتا ہے، تیزاب میں ڈال کر بھٹی میں چڑھاتا ہے، وہ چرخ کھاتا ہے، میل جل جاتا ہے اور خالص سونا پھر نکھر کر الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کو بھی پھر بھٹی چڑھایا جائے گا۔ اگر جسم میں حرام گوشت ہے، حرام کا خون ہے، سود کا خون ہے، چوری کا خون ہے، ڈاکے کا خون ہے، پرائے مال کا گوشت ہے، اسے بھٹی چڑھنا پڑے گا۔ اور ہمارا عالم یہ ہے، نماز کے وقت ہم آخرت پہ یقین کر لیتے ہیں، روزی کے وقت دنیا کو مقدم رکھ لیتے ہیں، یعنی ہم کچھ لمحے ایمان کے ساتھ گزار لیتے ہیں، کچھ لمحے کافرانہ حرکات کے ساتھ۔ ضروری نہیں کہ بندہ کافر ہو جائے، اللہ بچائے کفر سے، سب کو پناہ دے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم کرتے ہیں، حالانکہ وہ کام کافروں کے ہوتے ہیں، مومن کو نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنا کفر نہیں ہے، فسق ہے، گناہ ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مفہوم ہوا؟ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے نماز چھوڑ دی اس نے ایسا کام کیا جیسا کام کافر کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک جگہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن اور کافر میں نماز کا یا عبادت کا فرق ہے، کہ کافر کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ عبادت نہیں کرتا، مومن کا عقیدہ درست ہے، وہ عبادت کرتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن اور کافر۔ اور یہی بات میری بات کی تائید کر رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دو نظریے ہیں، دو نقطۂ نظر ہیں زندگی گزارنے کے۔ ایک نقطۂ نظر ہے کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں اس کا نتیجہ روز حشر کیا ہوگا، یہ مسلمانی ہے۔ ایک نقطۂ نظر ہے کہ دیکھا جائے گا آخرت جو ہوگی ہوگی، آج مجھے کیا مل رہا ہے، جہاں سے مل رہا ہے وہ لے لوں۔ یہ نظریہ کفر کا ہے، یعنی کافر اس طرح جیتا ہے کہ وہ دنیاوی فائدے حاصل کرتا ہے اور عجیب عجیب رسومات بناتے ہیں۔ اب اسلام ایثار کا سبق دیتا ہے، دوسرے کی تکلیف دور کرنے کا سبق دیتا ہے اور اس کا اتنا اجر بتاتا ہے۔ فرمایا کسی نے راستہ چلتے ہوئے راستے میں سے کانٹا ہٹا دیا، پاؤں مار کر الگ کر دیا، کوئی پتھر ہٹا دیا، تو ہو سکتا ہے اللہ اسی پر اس کی نجات کر دے کہ اس نے دوسروں کی بھلائی کے لیے کیا۔ لیکن کفر کیا ہے؟ میں دبئی میں تھا تو میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا، جس کی گاڑی مالک نے، جس نے دوست نے مجھے گاڑی دی تھی، اس کا ڈرائیور ہندو تھا۔ ایک دن کہیں جانا تھا تو وہ ذرا دیر سے آیا، تو میں نے پوچھا جانا تھا آپ کو؟ میں نے بتایا تو کہنے لگا جی ہماری آج ایک بہت بڑی مقدس رسم تھی، سال میں ایک دن یہ ہوتی ہے، تو وہ اس میں تھوڑی سی دیر لگ گئی تو میں حاضر ہوں، اب فارغ ہوں، چلتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی یہ تاریخ جب آتی ہے اس مہینے کی تو ہم اپنے گھر میں ایک آٹے کا چھوٹا سا پیڑا بناتے ہیں اور اس کچھ منتر ونتر پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جتنی بیماریاں، جتنی تکلیفیں ہمیں یا گھر والوں کے ہیں وہ ساری اس میں بند کر دی گئی۔ پھر اسے ہم لوگوں کی نظر بچا کر کہیں راستے میں پھینک دیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا پاؤں اس پر پڑتا ہے وہ ساری بیماریاں اسے چمٹ جاتی۔ میں نے کہا تم تو اپنی سوچتے ہو کہ تم تو پھینکے تو سارے ہندو اسی طرح پھینکتے ہوں گے، کسی پر تمہارا پاؤں بھی پڑے گا۔ اسلام تو ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ اپنے دکھ دوسروں کو دو، اسلام تو کہتا ہے دوسرے کا دکھ بھی اگر رفع کر سکو تو ہمت کرو، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، کسی کی تکلیف دور کرو۔ بات وہیں آ گئی نا کہ کفر کیا ہے؟ دنیاوی فائدے کے لیے رسومات پہ عمل کرنا، عبادات کے نام سے کچھ رسومات ادا کرنا، اور ایمان کیا ہے؟ دنیا کے کام آخرت کو دیکھ کر کرنا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین کامل رکھتے۔ تو میرے بھائی دنیاوی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر لمحہ موت سر پر سوار ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صدیاں جیتا رہے گا یا اگلا سانس بھی نہیں آئے گا۔ یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اس کے دست قدرت میں، اس کی مرضی کسی کو کتنی لمبی عمر دے دے، اور اس کی مرضی کسی کو مختصر سا پیدا ہونے کے ایک لمحے بعد مر جائے۔ بعض مر کے ہی پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، زندگی بن کر ماں کے پیٹ میں پھر بچہ مر جاتا، پیدا ہونے کے بعد چند سانسیں لے کر مر جاتا، چند دنوں کا چند مہینوں کا مر جاتا ہے، چند سالوں کا مر جاتا۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کے ساتھ موت کھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا عمل زندگی کا آخری عمل۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے
کہ ہر نماز اس طرح پڑھو شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، اگلی نماز تک فرصت ملے یا نہ ملے۔ یہ دنیا کا وقار، یہ دنیا کے مقابلے، یہ دنیا کی ضدیں، یہ مار پیٹ ساری یہیں رہ جائے گی اور اعمال پر اجر مرتب ہوگا۔ آخرت میں ایمان کی زندگی یہ ہے کہ اپنے تمام امور میں مقدم آخرت کو رکھا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو آخرت میں نقصان دے۔ اللہ کریم ہمیں اس کا شعور بھی دے، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف فرمائے اور ہمیں نیکی پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔